إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ اپنی نیتوں کو خالص کر کے اس دعا کے ساتھ اللہ کی کتاب کو کھولتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے ساتھ زندگی کے آخری سفر تک جوڑے رکھے، اس کے معنی اور مفہوم ہمارے دلوں پر کھول دے، اس کے ذریعے ہم اپنے خالق کی، اپنے مالک کی رضا حاصل کر لیں، اور اس کتاب کے ذریعے ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، اس کے ذریعے ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ میں 13 ورسز ہیں، 395 ورڈز ہیں اور 1545 لیٹرز ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی، مت تم دشمن بناؤ میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست، ساتھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ آیت اس کے آگے بھی ہے کہ وہ رسول کو اور خود تمہیں اور اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا۔ اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اللہ سے محبت رکھنے کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو دوستی کے قاعدے بھی اپلائی ہوں گے۔ دوست کے دوست تمہارے دوست ہیں اور دوست کے دشمن تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے۔ تو جب وہ دوست ہے تو اس کے دوست بھی تمہارے ساتھی ہیں، غم گسار ہیں۔ کفار، مشرکین، ابلیس اور اس کے ساتھی تمہارے دشمن ہیں، تو ان کو اپنا دوست مت بنانا۔ یہ حقیقت بات ہے، دوستی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر دوست دین پر نہیں ہوتا تو انسان کے اپنے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی کمپنی کے سلسلے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمارے دوست کون ہیں، کیسے ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب قریش نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر ان تیاریوں کو آپ نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ چند خاص صحابہ کے سوا کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کس مہم کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سارہ۔ وہ مکہ معظمہ سے مدینہ آئی ہوئی تھی۔ یہ پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کے کام کرنے لگی۔
تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنی تنگدستی کی شکایت کی، چاہتے تھی کہ کچھ مدد کر دیں اس کی۔ تو جب مانگنے لگی تو آپ نے فرمایا تم تو ایک گانے بجانے والی عورت ہو، تو تمہیں تنگدستی کیسے پیش آ سکتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط دے دیا جو مکہ کے سردار تھے ان کے نام، اور کچھ پیسے بھی دیے تاکہ یہ ان تک یہ خط ان کا پہنچا دے۔ تو ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایسے ایسے خط کے بارے میں۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود کو ان کے پیچھے جانے کا حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، مدینہ سے 12 میل کے قریب تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاتب کا ایک خط ہے، تو جس طرح بھی ہو سکے اس خط کو حاصل کر لو۔ تو یہ لوگ پہنچ گئے وہاں پر، یہ اونٹ پر سوار جا رہی تھی، انہوں نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس سے خط کا مطالبہ کیا، تو لیکن اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ لیکن ان کے جب تیور دیکھے، انہوں نے کہا ہم کسی صورت بھی تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک کہ تم وہ خط ہمیں نہیں دیتی ہو۔ تو آخر کار اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے وہ خط نکال کے دیا۔ تو جب خط کھول کے پڑھا گیا، اس میں قریش کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کوئی کافر ہو گیا یا میں مرتد ہو گیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مکہ میں رہتے ہیں اور میں قریش کا آدمی نہیں ہوں، بلکہ قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں پر آباد ہوا تھا۔ تو مہاجرین میں سے جن کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کے قبیلے بچا لیں گے، لیکن میرے اہل و عیال کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا۔ تو میری اطلاع سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پہ میرا ایک احسان رہے جس کے لحاظ سے وہ میرے بال بچوں کو تنگ نہ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس منافق کو کی تلوار سے ایک دم سے اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرما دیا، انہوں نے کہا یہ بدری صحابی ہیں، ان کو کچھ مت کہو۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بتایا گیا، لیکن اس کے تناظر میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی دوستی کے بارے میں بہت کانشیس رہو۔ اللہ سے دشمنی، اللہ کے دشمنوں سے دوستی اچھی بات نہیں ہے، ایمان کو گھٹا دینے والی ہے اور انسان کو ایمان سے ہاتھ دھونا بھی پڑ سکتا ہے۔ فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، تمہیں یہ رشتہ داریاں کام نہ دیں گی، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، یوم قیامت میں، یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو ہر شخص کو اس دن اپنا حساب دینا ہے، اولاد کے خاطر یا خاندان کی خاطر کوئی بھی شخص ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی عاقبت تباہ ہو جائے۔ کوئی شخص بھی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا، اتنی ہمت نہیں کر سکے گا کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی ہیں جن کے خاطر ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی بھی عذر آ کے نہیں دے گا کہ ان کی سزا جو ہے وہ مجھے دے دو۔ کوئی شوہر یہ ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ میری بیوی نے میری خوشی کے لیے پردہ نہیں کیا، ایک فرض حکم کو میری خوشی کے لیے چھوڑا ہے، تو اس کی سزا تم مجھے دے دو، کوئی نہیں کہے گا۔ کوئی اولاد نہیں مانے گی کہ ہمارے پیرنٹس نے ہماری خوشی کے لیے ایسے گناہ کیے، ہمارے کہنے کی وجہ سے ایسے گناہ کیے، کسی کے کہنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیں، کسی کی وجہ سے حرام کو حلال کر لیا،
کسی کی خاطر جھوٹ بولے، اب اس دن خود بھگتنا ہے اعمال کو۔ وہاں پر ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ سورہ عبسہ میں ہے نا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن آدمی اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی ہر ایک اپنے ہی حال میں گرفتار ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اس طرح ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائے گا، صرف اپنی پڑی ہوگی کہ بس آج جو ہے وہ میں بچ جاؤں، کسی طرح میری نجات ہو جائے۔ سورہ جمعہ، اس میں 11 ورسز ہیں، 194 اس کے ورڈز ہیں اور 754 اس کے لیٹرز ہیں۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی، جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے، اس لیے اس کی صفات کا کنٹینیوسلی اقرار کرتی رہتی ہے، اعلان کرتی رہتی ہے کہ ہمارا رب تمام نقائص سے، تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ مخلوقات میں انسان ہے وہ جو کہ تسبیح کرنا بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتنی اہم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جب تنہا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر تنہا کرتے ہیں۔ جب وہ زمین پر اکٹھے ہو کر خود بھی ذکر کرتا ہے اور دوسرے بندوں سے بھی ذکر کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کی محفل میں ان کا نام کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو جس مجلس میں بندہ ذکر کرتا ہے وہ کمتر مجلس ہے، کیونکہ زمین پر یہ اجتماع ہم جیسے گناہ گاروں کے ان بٹوین ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر وہ ملائکہ کے وہ مجمع جو جہاں اللہ ذکر کرتا ہے وہ ملائکہ کا مجمع ہوتا ہے، وہ بلند تر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے طمانیت، سکینت اپنے ذکر میں رکھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر ایک آیت آ رہی ہے، هو الذی بعث، اور یہ ہے جس نے اٹھایا امیوں میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور وہ اس کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ یزکیہم تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سے دل نکھرتے ہیں۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے، تلا یتلو، پیچھے پیچھے چلتا ہے قرآن کے، سمجھتا ہوا، انڈرسٹینڈ کرتا ہوا، اس کے مفہوم کو دل میں اتارتا ہوا، جب اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو یہ آیات اس کا تزکیہ کرتی ہیں، اس کے دل سے ایک ایک برائی کو، ایک ایک عیب کو صاف کر دیتی ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں یہ کتاب اور حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سے جوڑے رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کے ذریعے اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد سے کنٹینیو کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی ہم لوگ کرتے ہیں، تجوید بھی، اور ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ان ڈیپتھ اسٹڈی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بس اس سے اٹیچ رہیں، کبھی بھی اس قرآن کو اپنے آپ سے دور نہیں کریں۔ اور اب سورہ جمعہ کی وہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودیا،
लिस्सलाती, जब तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए, खास कर जुम्मे की नमाज की बात की जा रही है, मिन यौमिल जुम्मा, जुम्मे के दिन, फसऊ, तो उसके अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। यहाँ पर दौड़ने से मुराद ये नहीं है कि लिटरली दौड़ना, बल्कि एहतमाम के साथ जाओ। वसू का एक मतलब ये भी होता है, एहतमाम के साथ जाने के लिए कहा जा रहा है। जुम्मे की नमाज में खुशबू लगाओ, नहाओ, कपड़े अच्छे कपड़े पहन के जाओ। अल्लाह के जिक्र से मुराद खुतबा है। जोहर की 4 रकातें, नमाज जुम्मा जब पढ़ी जाती है तो 4 रकात नहीं पढ़ी जाती, बल्कि 2 रकात पढ़ी जाती हैं, और 2 रकात का कायम मुकाम जो है वो खुतबा होता है। तो खुतबा भी नमाज का हिस्सा है। खुतबे की अजान से लेकर जब तक जुम्मे की नमाज मुकम्मल ना हो जाए, तो तमाम दुनिया का कारोबार हराम होता है थोड़ी सी देर के लिए। यानी उस टाइम सिर्फ अटेंशन उधर होनी चाहिए, मोमिन को वहां मौजूद होना चाहिए सारे काम छोड़ के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन ईद की तरह है, दिनों में सबसे अफजल है, और ईद की तरह है जो अल्लाह ने मुसलमानों को अता किया। तो जो जुम्मे के लिए आए वो गुस्ल करे, खुशबू मुयस्सर हो तो वो लगाए, और तुम पर मिसवाक भी लाजिम है। जुम्मा गुनाहों से माफी का दिन है। हदीस में आता है कि 5 नमाजें एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक, रमजान से दूसरे रमजान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों का कफारा बन जाती हैं, कि जब तक के कबीरा गुनाह ना हो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन ईद के दिन की तरह है जो अल्लाह ने मुसलमानों को अता किया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अफजल तरीन दिन है, बेहतरीन दिन है जिस पर सूरज तुलू होता है। जुम्मे का दिन है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए थे, उसी दिन वो जमीन पे उतारे गए, उसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई, और उसी दिन उनकी वफात हुई, और उसी दिन कयामत कायम होगी। यानी कयामत भी जुम्मे के दिन आएगी। किसी और रिवायत में आता है कि तमाम मखलूकात जुम्मे का दिन आता है तो डर रही होती हैं कि कहीं इस दिन कयामत ना कायम हो जाए। जुम्मे के दिन सुबह से लेके शाम तक तमाम मखलूकात कान लगाए हुए होती हैं, हत्ता के सूरज तुलू हो जाए, सिवाय जिन्नों और इंसानों के। सिर्फ जिन्नों और इंसानों को नहीं पता होता कि क्या करना है। तो वसअऊ जो कहा गया है, वसअऊ इला जिक्रिल्लाही, इसका मतलब है निहायत कोशिश के साथ आना, एहतमाम के साथ आना, खास तौर से आना, और फिर दौड़ के आने को भी मना किया गया है। यानी यहाँ पर दौड़ने से मतलब है जल्दी करना। हमें इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मना फरमाया कि कोई नमाज पढ़ते हुए दौड़ते हुए आए। तो अच्छा, ऐसा क्यों किया? यानी इस बात को जरा सा सोचा जाए कि क्यों मना किया अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने, कि दौड़ के क्यों ना आए। क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल, कोई इमरजेंसी जैसी सूरत हाल ना क्रिएट हो जाए, ऐसा ना महसूस होने लगे कि कोई कोई मसला हो गया है, कोई यानी एक एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि लोग जो हैं वो घबरा जाएं कि पता नहीं क्या हो गया है। तो इंसान तेज चल के जा सकता है, मगर लिटरली भागना ना शुरू कर दे। सूरह तलाक, इसमें 12 आयात हैं, 318 इसके वर्ड्स हैं, 1184 इसके लेटर्स हैं, और इसमें 2 रुकू हैं। अहम सूरह है। या अय्युहन नबी, ए नबी, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम औरतों को तलाक देने लगो, फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो इनकी इद्दत के हिसाब से इनको तलाक दो। यानी इनकी इद्दत को काउंट किया जाएगा, और कहा गया और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। ना तुम इन्हें इनके घरों से निकालो और ना वो निकलें, मगर ये कि कोई खुली बेहयाई अमल में लाएं। ये अल्लाह की हदें हैं, जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा तो यकीनन उसने अपने ऊपर जुल्म किया। तो शायद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे, कोई अच्छाई की सूरत हाल पैदा कर दे,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، آپ اپنی امت کے پیشوا ہیں، آپ نے انہیں زندگی کے ہر پہلو کی تعلیم دی ہے، آپ نے انہیں نکاح کا طریقہ سکھایا ہے، تو آپ ہی انہیں سمجھا دیجئے کہ الگ ہونا، نکاح کو توڑنا پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن کھیل بھی نہیں ہے کسی کی زندگی کہ انسان جو ہے وہ حالات کو اتنا خراب کر دے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ تو اب اگر ایسا وقت آ جائے تو دوسری قوموں کو فالو نہ کریں، بلکہ اسلام نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے۔ اسلام نے تو امت مسلمہ کو پورا نظام دیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، تو اصل معنی یہ ہے کہ طلاق دینے کا ارادہ کرو، تو عدت کے لیے طلاق دو، یعنی عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو۔ اور یہ بات متفقن علیہ حدیث ہے کہ جس میں کہ پیریڈز میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ شادی ہوتی ہے تو مہینوں سوچتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، سب سے مشورے کرتے ہیں، مگر توڑتے وقت بس ایک جھٹکے سے، نہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں نہ استخارہ کرتے ہیں، بعض اوقات جذبات میں اچانک طلاق دے دیتے ہیں۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کا لباس بنایا اور بیوی کو شوہر کا، تو لباس اگر تنگ ہو جائے، اگر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، نباہ کی کوئی صورت نہ نکل رہی ہو، کوئی کوشش کارگر نہ ہو رہی ہو، زندگی تنگ ہو گئی ہو، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ڈولی میں جا رہی ہو اب تمہارا جنازہ ہی نکلے، اس گھر سے تمہاری ہڈیاں ہی نکلیں، تو موت تک تمہیں وہیں رہنا ہے، یہ اسلام نہیں کہتا۔ اگر صورتحال خراب ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے، کسی طرح بھی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، تو اب طلاق لے سکتے ہیں، طلاق لینے کا ارادہ کر سکتے ہیں تاکہ زندگی کی تلخی کو ختم کیا جائے۔ اور ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ شوہر رجوع کر لے۔ اسلام کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طلاق دے دی تو وہ کافی ہو گئی، یا دو طلاقیں بھی اگر ایک کے بعد دوسری بھی طلاق دے دی تو وہ کافی ہیں، تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے طلاق دینے کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ ڈراموں سے، فلموں سے۔ شادیاں بھی ایسی کرتے ہیں کہ ان کی شادیوں کو پوری طرح کاپی کیا جاتا ہے اور اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے کہ ہماری شادی تو فلاں فلم میں جو سیٹ اپ لگا ہوا تھا بالکل ویسی لگ رہی تھی، ان کو کاپی کیا جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شوہر اور بیوی بنتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ تو طلاق کے معاملے میں بھی اسلام کا طریقہ فالو ہونا چاہیے، خوشی بھی اس کے طریقے سے، غم بھی اس کے طریقے سے۔ اللہ کے ہر حکم میں اس قدر حکمتیں ہیں کہ ہم اس کی حکمتوں تک پہنچ نہیں سکتے۔ نکاح میں بھی بار بار تقوی کا ذکر تھا، جو ایک تعلق شروع ہوا تھا تو تب بھی تقوی کے ذریعے شروع ہوا تھا، اب اگر اس تعلق میں دراڑیں آ گئیں، وہ ٹوٹ رہا ہے، تو بھی تقوی کے ساتھ ہر چیز کو، ہر پہلو کو سامنے رکھا جائے گا اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس کو توڑا جائے گا۔ ولا یخرجنا، عورت کے لیے حکم ہے کہ ایک طلاق ہو گئی تو وہ اب زمانہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر گزارے گی، اور اس میں ہرگز اس کی انا آڑے نہ آئے۔ اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ناراضگی میں تم چھوڑ کے مت چلی جانا اس گھر کو، ایک طلاق ہوئی ہے ابھی اسی جگہ پر رہنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور مرد کو کہا جا رہا ہے تم نکال نہیں سکتے، یعنی عدت پوری کی جائے گی 3 قروء کی، تو عدت 3 قروء کی ہوتی ہے، 3 طہر یا 3 پیریڈز سائیکل۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طلاق کے بعد، یعنی یہ بات یاد رہے کہ ایک طلاق کی بات ہو رہی ہے، تو بیوی جو ہے وہ بن سنور کے رہے، خوبصورت نظر آئے،
ہو سکتا ہے کہ صرف غصے کی وجہ سے علیحدگی ہوئی ہو اور انسان ذرا سا سوچے تو واپس پلٹ آئے، ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، بچے در بدر ہونے سے بچ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو اختلافات ہیں ان کا کوئی حل نکل آئے۔ تو اگر عدت میں ہی رجوع کر لیا تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رجوع نہیں کیا تو تب وہی طلاق، ایک ہی طلاق، وہ طلاق بائن بن جائے گی۔ اب الگ ہوا جا سکتا ہے، اب الگ ہو جائیں، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، یعنی اگر دوبارہ انسان یہ سوچتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسری جگہ بھی شادی کر سکتی ہے اور سابقہ شوہر سے بھی دوبارہ شادی کر سکتی ہے، لیکن اسلام کے طریقے پہ اگر نہیں چلے اور بالکل ذہن میں تو وہ جو فلم میں دیکھا تھا کہ اس نے تو بس غصے میں آ کے ہیرو نے ایسے تین تین دفعہ ایٹ اے ٹائم ہی طلاق دے دی تھی، یہ ایسا کرنا بدعت ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر پریشان ہوتے ہیں، در در بھٹکتے ہیں، در در فتوے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے، کوئی جواز مل جائے۔ تو ہمیں اپنی نسل کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، حلال طریقے سکھانے کی ضرورت ہے۔ حلالہ نہیں ہو سکتا، پلان نہیں ہو سکتا، پلان۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو اگر پلان کر کے حلالہ کیا تو یہ زنا ہے، الا یہ کہ خود بخود صورتحال ایسی بن جائے۔ اسلام ایجوکیٹ کرتا ہے، راہیں کھولتا ہے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر اسلام نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیسے حالات ہو جائیں گے۔ تو 3 قروء ہے طلاق کی عدت، اور اگر جن کے پیریڈز سٹارٹ نہیں ہوئے یا پھر ختم ہو چکے ہیں تو ان کے لیے 3 منتھ کی یہ مدت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خود جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر اس میں کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی سے پیش آتا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی غلط بیانی پر اتر آتا ہے، جھوٹی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اصل حالات کیا ہیں، کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، صرف اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انہیں ہر قسم کے گناہ سے باز رکھ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں بھی اور طلاق کے معاملے میں بھی تقوی کی تاکید فرمائی ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ معاملات کیسے چلیں گے، زندگی کیسے گزرے گی، رزق کا کیا ہوگا۔ بس انسان ایک چیز پہ یقین رکھے کہ اللہ ہی پہلے کھلا رہا تھا، اللہ ہی پہلے بھی رزق دے رہا تھا، اور اب بھی رزق دینے والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پہ جو 3 آیات پڑھتے تھے، ان تینوں آیات میں تقوی کی تاکید کی، گھریلو جھگڑوں میں توجہ دلائی ہے کہ کوئی شخص غلط کام نہ کرے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، انسان اور مشکل میں پھنس جائے گا۔ بس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گناہ سے پرہیز کرو، غلط بیانی سے پرہیز کرو، تو اللہ اس کی تلافی کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت عام بھی ہے، طلاق کے معاملے کے لیے بھی اور ہر معاملے کے لیے، ہر مسئلے کے لیے۔ جو شخص بھی اللہ سے ڈرے گا اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کی صورتحال پیدا کر دے گا، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور بضرور پیدا کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہ یرزقہ،
من حیث لا یحتسب، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، یعنی اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کرے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اسے کافی ہے۔ تو اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان نہیں ہے، بس وہ اللہ سے اسی طرح ڈرتا رہے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے غم، آخرت کی فکر، سب سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، مسائل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ بس انسان تقوی کے دامن کو ہاتھ سے تھاما رہے، یہاں تک کہ موت کی سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، قیامت کی سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تو جو بھی حالات ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، پریشانیاں ہیں، قسم قسم کے مسائل ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اینڈ ہو گیا ہے، کہ کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی آپشن سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقوی کا دامن تھام لو، اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، اپنی ایک ایک برائی کو چن چن کر نکالو۔ اللہ کے اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے ہو تو اس پر عمل کرنا باقی ہے تو اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دیں۔ تو جب انسان تقوی کے لیول کو کوالیفائی کر جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس مسئلے سے، اس تنگی سے، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، چاہے وہ کوئی لا علاج بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور حل نکالیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمیں کوئی اتنا مشکل ترین کام نہیں کہا جا رہا ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے اپنے اوپر محنت کرو، اپنے آپ کو خود اس مشکل سے نکال لو گے اگر تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ گے، تقوی کی طرف قدم بڑھاؤ گے۔ تو اپنی اپنی ایک ایک برائی کو نکال کے پھینکنا ہے، اپنی ناجائز خواہشات سے دستبردار ہونا ہے، اپنی غلط باتوں پہ، گناہوں پہ توبہ کرنی ہے، اور اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا انتظام کرے گا، وہاں سے کرے گا جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور وہ اپنے لشکروں سے ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، تو انسان کبھی مایوس نہ ہو۔ رزق جو انسان کی قسمت میں لکھا ہے اسے مل کر رہے گا، اور رزق تو انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے۔ تو جو ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو بس وہ اللہ کی بات پر مکمل بھروسہ کرے۔ سورہ تحریم ہے، اس میں 12 آیات ہیں، 282 اس کے ورڈز ہیں، اور 1076 اس کے لیٹرز ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرمو، آپ کیوں حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا، اور آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو نبی بھی کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ شہد کا ذکر آتا ہے کہ شہد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو بیویوں کو خوش کرنا اچھا جذبہ ہے، مگر اعتدال سے نہیں بڑھ سکتے، حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ اور ازواج کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول سے معاملہ کریں گی تو شوہر والی حیثیت کو پیچھے رکھیں گی، اللہ کے رسول والی حیثیت ہمیشہ آگے رہے گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو عقیدتاً اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے بیوی کی دلجوئی کے لیے اسے اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیا تھا اور قسم کھا لی تھی۔ تو اس پر آپ کو 2 باتوں کا حکم دیا گیا کہ ایک تو یہ کہ آپ نے چونکہ قسم کھائی ہے تو اس کے لیے قسم توڑ دیجئے، اس قسم کا کفارہ ادا کیجئے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس قسم کو توڑا اور کفارہ ادا کیا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کپڑے پہلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا۔ تو پھر آگے کی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت کے ساتھ گھر کے معاملات کو سیٹل کرتے تھے۔
یعنی کچھ چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے. یہ عزت والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نرمی کا انداز تھا. اچھے شوہر کا انداز نرمی کا انداز ہونا چاہیے. سنت رہنمائی کرتی ہے. کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا مقصد ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے، تو سارے مسئلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا. کبھی ایسا نہیں کہ کوئی چیخو پکار ہو رہی ہو، کوئی آمنا سامنا کرا رہے ہوں کہ اچھا چلو تم، اس نے سچ کہا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کو سامنے لے کے آؤ، اس کے سامنے بات ہوگی، اچھا اس نے یہ کہا تھا، اچھا اس نے یہ کہا تھا. یہ سب، ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. آپ غلطی کرنے والے کو ڈانٹتے نہیں تھے، سمجھاتے تھے، محبت سے سمجھاتے تھے، حکمت سے سمجھاتے تھے. تو مومن مرد اور مومن عورتوں کا بھی یہی طریقہ ہوگا. تو اخلاق کے ساتھ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں، بد اخلاقی کے ساتھ معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. پھر ایک ذمہ داری بتائی جا رہی ہے ہم سب کی. یا ایھا الذین آمنو، ہم کہیں لبیک، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت گیر ہیں. وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. تو تمام ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. نارن میں جو تنوین ہے تعظیم کے لیے ہے، یعنی اس عظیم آگ سے بچاؤ. امر حاضر جمع مذکر کا صیغہ ہے، سب کو حکم دیا جا رہا ہے. ایمان والوں کو نہایت اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس کے ساتھ گھر والوں کی بھی تعلیم و تربیت کا، ان کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کریں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی اس کے گھرانے کے بارے میں اس سے سوال کیا جانے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرد کو آگاہ کیا کہ ہر فرد کو، گھر کے ہر فرد کو نماز کا حکم دینا ہے، اس پر پابند رہنے کا حکم دینا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہم نے سورۃ طٰہٰ میں کیا. تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے، کوشش کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے حکمت کے ساتھ کہ وہ سب نماز کے عادی ہو جائیں، نماز چھوڑنے والے نہ ہوں، نماز قضا کرنے والے نہ ہوں، خشوع و خضوع سے بہترین نمازیں ادا کرنے والے ہوں. انسان کوشش کرتا رہے، کرتا رہے، کہتا رہے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے اور سارا گھرانہ نمازی ہو جائے گا. تو ہر چیز کی، چاہے وہ نماز ہے، روزے، اسلام کے دوسرے احکام، سب چیزوں کو سمجھایا جائے. گھر میں اس کے تذکرے ہونے چاہیے. سختی سے، کسی جگہ سختی کی ضرورت ہو تو سختی سے بھی کام لے سکتے ہیں. بچے کھلونے نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اسکولوں میں ان کو داخل کرا دیا، ان کی ٹیوشن فیس عطا کر دی، جو انہوں نے چاہا وہ ان کو لا کے دے دیا. یہ کافی نہیں ہے. بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسوہ حسنہ سے ان کی تربیت کرنی ہے. نبی کریم رول ماڈل ہیں، صحابہ رول ماڈل ہیں، ان جیسا ان کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن ان کی تربیت کے بارے میں سوال کریں گے، تو خود نمونہ بن جائیں، پہلے خود عمل کرنے والے بن جائیں. بچوں سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی انہوں نے خواہش کی اس کو پورا کر دیا جائے. ان کو کھلانا پلانا ہی اصل ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تربیت ان کی اصل ذمہ داری ہے. اس سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، تو اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اللہ راستہ دکھاتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، آیات سے گزرتے ہیں، تو اللہ راستہ دکھاتے ہیں. اور بندہ جب دعائیں کرتا ہے، جب مائیں دعائیں کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، ان کی ہدایت کے لیے مانگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت سے نوازیں گے. پھر ایک
बड़ी कीमती दुआ बताई जा रही है, रब्बना, ए हमारे रब, अतमिम लना नूरना, हमारे नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे, वगफिर लना, और हमारी बख्शिश फरमा दे, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक आप हर चीज पर कादिर हैं। दुनिया में इंसान दुआएं करता है, आखिरत में भी अपने रबी को पुकारने वाला होता है। दुनिया में भी तो उसी से मांगता आया है, उसी की प्रैक्टिस थी। जब जब मुश्किल होती थी, जब जब परेशानी आती थी, अपने रब को पुकारते रहते थे, रब्बना रब्बना रब्बना। तो आखिरत में भी उसी को पुकारेंगे। क़यामत के अंधेरों में सबसे कीमती चीज जो अल्लाह की तरफ से दी जाएगी वो नूर होगा, जिसका हमने कल सूरह हदीद में तज़किरा किया था। तो उस नूर के जरिए से क़यामत के दिन के अंधेरों से निकलना होगा, जिसके जरिए से तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक पुल सिरात को क्रॉस करना होगा। और नूर, हमने तज़किरा किया था कि सबको उनके एमाल के मुताबिक दिया जाएगा। जिसने दुनिया में जितने एफर्ट्स किए हैं नूर को हासिल करने के लिए, उसको उतना नूर मिलेगा। और ये कुरान नूर है, ये कुरान रोशनी है। जिसने जितना जमा किया, जिसने जितना वक्त इसके साथ गुजारा, इसको समझने की कोशिश की, जितना इन आयात को हिफ्स किया, जितना इन आयात पर अमल किया, वो उतना नूर जमा कर रहा है। सूरह कहफ समझ के पढ़ने वाले को जमीन से आसमान तक का नूर दिया जाएगा, दुनिया में भी मिलेगा, क़यामत के दिन तक के लिए प्रिजर्व कर दिया जाएगा। नेकियों का नूर होगा। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। तो उसी को अपना रब बना लो, तो इंसान नूर के साथ हो जाएगा। तस्बीहात नूर हैं, कसरत से इंसान अल्लाह का जिक्र करे और अपने लिए नूर इकट्ठा करे। दुनिया से बहुत सारा नूर जमा करके लेके जाना है इंशाअल्लाह ताला। वुजू नूर है, वुजू वाले एजा नूर से चमकेंगे क़यामत के दिन। सहाबा, यानी जिस तरह हाथ कोहनी तक धोते हैं हाथ, तो सहाबा का क्या तरीका था कि ऊपर ऊपर तक वुजू करते थे। कहते हैं ये हिस्से भी चमके क़यामत में, क्योंकि जिन हिस्सों पे इंसान वुजू करता है वो हिस्से चमकेंगे। तो चाहते थे कि हम ऊपर तक करेंगे तो ये हिस्से भी चमकेंगे। ऐसा यकीन था अल्लाह की बात पर। आपस में ईमान वाले जो हैं, वो ईमान की वजह से, अल्लाह की वजह से एक दूसरे से जो मोहब्बत करते हैं, वो नूर के मिंबरों पे होंगे। सच्चाई नूर होगी। नमाजों के बारे में आता है कि वो नूर हैं, बुरहान हैं। तो किसी को पहाड़ों के बराबर दिया जाएगा, किसी को पाँव के अंगूठे पे जलता बुझता नूर दिया जाएगा। तो ईमान वालों के आगे तो बहुत बड़ी टास्क उनको दे दी गई है। वो कहाँ फारिग बैठ सकते हैं, उन्हें तो बहुत काम करना है, बहुत सारा नूर इकट्ठा करना है। और अल्लाह ताला से साथ साथ दुआ भी करते जानी है कि वो हमारे नूरानी रास्तों की तरफ रहनुमाई फरमा दे। हमें तो बहुत ज्यादा नूर चाहिए, कब्र के अंधेरों को भी रोशन करना है, क़यामत के अंधेरों को भी रोशन करना है। तो रब्बना अतमिम लना नूरना, अल्लाह हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे, वगफिर लना, और हमें माफ कर दे। एक लम्हा भी जाया ना हो, हर वक्त इंसान नूर जमा करने की कोशिश करता रहे। फिर अल्लाह ताला हमारे लिए मिसाल दे रहे हैं, वदरिब लहा वदरब अल्लाह, और अल्लाह मिसाल देता है, मसलन मिसाल देता है, लिल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। अल्लाह ताला ने दो मिसालें बयान फरमाई हैं। एक उनके लिए जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके लिए मिसाल दी जा रही है कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल बयान की कि वो हमारे दो नेक बंदों के निगाह में थी। फिर उन्होंने इन दोनों के साथ खयानत की, तो वो अल्लाह से बचाने के लिए इनके कुछ काम नहीं आएंगे। यानी अंबिया भी अपने घर वालों को नहीं बचा सकते। कह दिया गया कि दाखिल होने वालों के साथ तुम दोनों भी आग में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए मिसाल बयान कर रहे हैं फिरौन की बीवी की, हजरत आसिया की, कि जब उसने कहा कि ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना,
بڑی خوبصورت دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتم فی الجنہ۔ فرعون اور اس کے عمل سے بچانے کی دعا کی کہ مجھے بچا لے، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ تو انبیاء کی بیویاں تھیں، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ انبیاء نے کیا نیکیوں کی انوائرمنٹ نہیں بنائی ہوگی؟ کیا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہیں ہوگا؟ مگر نیکیاں نہیں کی۔ نبی کا گھر میں ہونا بھی ان کی ہدایت کا سبب نہ بن سکا، تو نقصان میں پڑ گئیں۔ گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ تھا، نبی دوسروں پر اتنی محنت کرنے والے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ انبیاء کی کمپنی بہترین کمپنی ہے، اس سے بہتر تو کوئی کمپنی ہو نہیں سکتی۔ یہ بدکار نہیں تھی، مگر شوہر کے مشن میں ساتھی نہیں بنی، اور جب انہوں نے شوہر کا ساتھ نہیں دیا، دعوت میں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس کے اپوزٹ کام کیا، تو ان کے لیے انہوں نے اپنے لیے آگ اکٹھا کی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کو، فرعون نے حضرت آسیہ کے کیا کیا تھا؟ دونوں ہاتھوں میں 4 کیلیں ٹھوک دی تھیں۔ فرعونی ان کے پاس تھے اور رحم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ اٹھا کر ان کو وہ گھر دکھا دیا۔ کیوں فرعون اور اس کے ساتھی ان پر ظلم کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ ایمان پہ جمی ہوئی تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لائی تھیں۔ اتنے مشکل ماحول میں رہ کر بھی وہ ایمان پہ جمی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدر افزائی کی، دنیا میں ہی جنت کی راہ دکھا دی۔ تو ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہو سکتا ہے؟ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں نیکیوں کی انوائرمنٹ نہیں تھی، میرے شوہر نے منع کر دیا تھا، میرے ماں باپ نے منع کر دیا تھا، میرے گھر والوں نے منع کر دیا تھا، اور مجھے قرآن سے دور کر دیا تھا، مجھے نہ پڑھنے کا ٹائم ملا، نہ اس پہ عمل کرنے کا ٹائم ملا۔ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے کہ گناہوں کی دلدل میں بھی ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے جب کوئی عزم کرتا ہے۔ کسی کے اتنے برے حالات تو نہیں ہو سکتے جتنے حضرت آسیہ کے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے ایمان کو بچا لیا، ایسے انہوں نے استقامت اختیار کی۔ تو جیسے بھی حالات ہیں، ہم نے اعمال کے بنانے پہ محنت کرنی ہے، ان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ سورہ ملک، اس میں 30 آیا ہیں، 363 اس کے ورڈز ہیں، اور 1332 لیٹرز ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں، سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مختلف احادیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو پابندی کے ساتھ سورہ ملک پڑھے گا اور رات کو سونے سے پہلے، تو یہ عذاب قبر سے بچانے میں انشاءاللہ تعالی مددگار ہوں گی، اور انسان کے لیے سفارش کرنے والی یہ آیات ہیں۔ یہ بھی مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس میں 30 آیات ہیں، اور یہ عذاب قبر سے بچانے کی سفارش کریں گی۔ تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو سورہ ملک پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، وہ تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا، یہ تو زندگی میں پڑھنی تھی۔ اس وقت کا پڑھنا، زندگی میں پڑھنا کام آئے گا، اس وقت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک برکہ سے ہے، باب تفاعل سے ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے ترجمہ ہے بہت برکت والا، بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے۔ یعنی وہ خیر و بھلائی میں، ساری کائنات میں بے انتہا بڑھ کر ہے، بلندی میں، بڑائی میں، احسان میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بیدی ہی پہلے لانے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا، یعنی اس سے ترجمہ ایسے ہو گیا کہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنیا میں کوئی بادشاہ ہے یا محکوم ہے، جو بھی اس کی جو بھی حیثیت ہے، محتاج ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں دولت نہیں ہے، اپنا فقر نہیں ہے، ورنہ سب اپنا فقر دور کر لیتے۔ صحت اور بیماری اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی،
عزت اور ذلت اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی، فتح شکست کسی کے ہاتھ میں نہیں دی، نفع اور نقصان صرف اللہ دینے والا ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر تمام بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دوسرا بادشاہ تو پھر نام کا بادشاہ ہے، حقیقت میں بادشاہ تو بس ایک ہی ہے، باقی سب تو اس کے در کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سورہ فاطر کی آیت ہے، اے لوگو تم بھی، تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اس کے آگے تم سب کے سب فقیر ہو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ حقیقی قدرت رکھتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ حسرتیں لے کر ہی اپنے ساتھ قبر میں دفن ہو جائیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں سب سے اچھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو مخلوق کی طاقت سے باہر ہیں، جن پر کسی کا بس نہیں چلتا، تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی قدرت کا پورا یقین جم جائے۔ اپنی قدرتوں میں پہلی چیز کی طرف بتا رہے ہیں، موت اور حیات کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ موت اور زندگی میں انسان کے تمام مرحلے آ جاتے ہیں، سارے سٹیجز آ جاتے ہیں۔ تو زندگی اور موت دونوں امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جانچا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ انسانوں میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر موت اور موت کے بعد والی زندگی نہ ہوتی تو آدمی اچھے اعمال کے لیے جدوجہد اور برے اعمال کے لیے پرہیز نہیں کرتا۔ تو اسی زندگی کے لیے، قیامت کی زندگی کے لیے پتہ ہے کہ ہر عمل کی جزا ملنی ہے، اگر ہر عمل کی جزا نہیں ہوتی تو زندگی کا مقصد فوت ہو جاتا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ احسن عمل کرنا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہمیں دے دیا گیا، ان کا ہر عمل بہت خوبصورت تھا، ان کی نماز احسن تھی، روزہ احسن تھا، معاملات احسن تھے، صدقات احسن تھے، صلہ رحمی کرنے میں سب سے آگے بڑھنے والے تھے، بہترین باپ تھے، بہترین شوہر تھے، وَهُوَ العزیز الغفور، وہ عزیز تھے، وَهُوَ العزیز الغفور، اور اللہ عزیز ہے اور غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، ایسا زبردست ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا پر پورا اختیار رکھتا ہے، ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں ہے، لیکن اتنی قوت اور عزت کے باوجود بھی ظالم نہیں ہے، سخت گیر نہیں ہے، مہربان ہے، غفور ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز میں کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ یقیناً سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ سورہ کے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے جو مخلوق کی استطاعت سے باہر ہے۔ درمیان میں تذکرہ آیا کہ کفر کرنے والوں اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں سے پھر اللہ کی قدرتوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنی بات کو چھپا کر کرو یا بلند آواز میں کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، بلکہ وہ بھی اس سے بڑھ کر دلوں کے ارادے اور نیتوں کو جانتا ہے، زبان کے قول و اقرار کو جانتا ہے۔ انسان نہ تو کوئی چھپی بات جان سکتا ہے، نہ ہی جو بات اونچی ہو، یعنی ایک جگہ پر ایک آدمی موجود نہیں ہے تو اونچی آواز میں بھی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ نہیں جان سکتا، اور انسان کو تو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین ہے، کامل خبر رکھنے والا ہے، یعنی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ العلیم، زبان سے ادا کیے ہوئے ایک ایک لفظ کو جانتا ہے، دل کی ہر سوچ کو، ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو جانتا ہے، دکھ درد کو جانتا ہے، ہر نگاہ کو جانتا ہے۔ انتم العالم ام اللہ، کیا اللہ جو ہے، اللہ سے زیادہ کوئی اور جان سکتا ہے؟ ہمارے باڈی کے
جو ٹریلین سیل ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا I know myself better. اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں. اللہ کو پتا ہے. اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے. اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور انسان کے لیے شریعت کو بھی دی. اللطیف کا مفہوم ہے باریک سے باریک چیز کو جاننے والا, اور اس میں نہایت مہربان ہونا بھی شامل ہے. وہ باخبر ہے. سورہ قلم میں 52 ورسز ہیں, 326 ورڈز ہیں, 1271 اس کے لیٹرز ہیں, اور اس میں 2 رکوع ہیں. بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ نے اپنے قول سے کی کہ آپ کے خلق قرآن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کو پیش ہی نہیں کیا, اس کی تعلیم کو صرف پیش نہیں کیا, بلکہ خود اس کا نمونہ بن کے دکھایا, خود ہر عمل کو کر کے دکھایا. جس چیز کا حکم دیتے تھے سب سے پہلے خود اس کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کرنے والے ہوتے تھے, اور جس چیز سے روکا تو آپ نے پہلے خود اس سے اجتناب فرمایا. آپ کی صفات مکمل تھیں. جن صفات کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے آپ ان سے پاک ہوتے تھے. آپ کے اندر ساری صفات بدرجہ اتم تھی. ہر صفت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے, سخی تھے, سچے تھے, بہادر تھے, صبر کرنے والے, شکر کرنے والے, دوستی اور محبت کرنے والے, میانہ روی سے کام لینے والے, زہد و تقوی میں سب سے آگے, شفقت و محبت میں سب سے آگے, عدل میں سب سے آگے, برداشت میں سب سے آگے, صلہ رحمی کرنے والے. تو ہر صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی. پھر یہاں پر ایک واقعہ آ رہا ہے, اصحاب الجنہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, یقیناً ہم نے انہیں آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین, جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوئے, یعنی صبح ہوگی تو ہم اس کا اپنے باغ کا سارا پھل توڑ لیں گے. تو ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کو نعمتیں دی تھیں اور ان کو آزمایا تھا. یہ چند بھائی تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت شاندار باغ عطا فرمایا تھا, مگر بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمت کو سمجھ کر وہ اللہ کے لیے حصہ نکالتے, غریبوں کو ان کا حق دیتے, انہوں نے قسم کھا لی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے. ولا یستثنون, اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے. یعنی استثناء کہتے ہیں کسی چیز کو عام حکم سے علیحدہ کرنا, یعنی انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم صبح اٹھ کے پھل توڑ لیں گے. انہیں اپنے منصوبے کی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ بالکل یہ سوچے بیٹھے تھے کہ بس صبح تو سارا کام ہو ہی جائے گا. وہ اللہ کی قدرت اور مشیت کو بھی بھول گئے. پھر یہ فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے کہ کسی مسکین کو نہیں آنے دیں گے, کسی کو کچھ نہیں دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جانے سے پہلے ہی ان کے باغ میں آگ لگ گئی اور وہ تباہ ہو گیا. فطوف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, تو پھر گیا علیہا اس پر, طائف ایک پھرنے والا, من ربک تیرے رب کی طرف سے, وہم نائمون اور وہ سو رہے تھے. اچانک عذاب آ گیا کہ ابھی اٹھے بھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کو ان کے باغ کا نام و نشان مٹ گیا. رات کو باغ میں ایسی آگ لگی کہ صبح زمین بالکل صاف تھی. پاس بہت کا سریم, تو صبح وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. فتنادوا مصبحین, تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے, ایسے ایک دوسرے کو کال کر رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ورڈ پکچر دیتے ہیں, آواز دے کے جس طرح صبح اٹھ کے بلا رہے ہیں کہ جلدی کرو, اٹھو اٹھو سب اٹھو, دیر ہو جائے گی. فتنادوا مصبحین, یعنی باغ کے ساتھ ایک کھیتی بھی تھی. صبح صبح اپنے کھیت پہ جلدی پہنچو, اگر تم پھل توڑنے والے ہو جلدی کرو, کوئی اور نہ آ جائے.
फंतलकू, वो चल दिए, वहुम यतखाफतून, और चुपके चुपके आपस में बातें भी करते जा रहे थे। क्या कह रहे थे? अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, कि आज बाग में तुम्हारे पास कोई मिस्कीन नहीं आना चाहिए। वगदौ अला हर्दिन कादिरीन, और वो इसलिए निकले, वो कह रहे हैं, वो अपने आप को ये समझ रहे थे कि वो जैसे कुदरत रखने वाले हैं, बुखुल कर रहे हैं, अपने इस इरादे के साथ निकले हैं कि किसी को नहीं देंगे, किसी को उसके फल में शामिल नहीं करेंगे। फलम्मा राउहा, और फिर जब उन्होंने उसे देखा, कौलू इन्ना लदौलून, कि हम तो रास्ता भूल गए, हम तो भटक गए, ये तो वो जगह ही नहीं है। बल नाहनु महरूमून, बल्कि वो महरूम कर दिए गए। कौला औसतहुम, उनके जो उनमें जो सबसे बेहतर था, उसने कहा, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम तस्बीह करते? क्योंकि तस्बीह हर चीज को उसका हुस्न देती है, बहुत सारे अजाबों से बचा लेती है, अल्लाह के अजाब अजाब से निजात देने वाली है। तो फौरन पलटे, कहने लगे, कौलू सुबहाना रब्बना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। खुद एतराफ कर लिया। फिर कहने लगे, ऐसा रब्बुना, उम्मीद है कि अल्लाह हमारा रब युबदिलुना खैरम मिन्हा, अल्लाह हमें इससे ज्यादा बेहतर अता फरमाएगा, और हम अपने रब की तरफ रागिब होने वाले हैं। ये बाग कहाँ था? ये बाग वाले कौन थे? कुरान ने इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि बतौर इबरत वाकयात को बयान करता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह की मदद मांगना हमारा काम है, हर काम के लिए इंशाअल्लाह कहना। हमें जो भी नेमतें मिली हुई हैं, उसका असल मालिक अल्लाह ताला है, और इंसान अल्लाह की मदद के बगैर किसी नेमत से भी फायदा नहीं उठा सकता। ये इंसान को अपने इस यकीन को अपने जहन में बिठा के रखना चाहिए। फिर जो बंदों को महरूम करने का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला उसको महरूम कर देते हैं। तो कभी हमें कोई चीज पसंद हो, जैसे कि खाने की चीजें होती हैं या कोई फल होते हैं, संभाल संभाल के रख देते हैं कि किसी और को नहीं दिखाओ, नौकर ना देखें, फलाना ना देखे, उसको नहीं दें, तो देते नहीं है, तो वो चीज ही सड़ जाती है ना, वो उनको भी कोई फायदा नहीं देती। और सदका देने से आफतें दूर हो जाती हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के पास लोगों के लिए नेमतें हैं, और इन्हें इनके पास इस वक्त तक बाकी रखता है कि जब तक वो दूसरे मुसलमानों की हाजात पूरी करने में लगे रहते हैं, दूसरों की जरूरियात पूरी करते रहते हैं, तो उनकी नेमतें उनके पास रहती हैं। और जब वो दूसरे लोगों से तंग होने लगते हैं, तो अल्लाह उन्हें दूसरे लोगों की तरफ उन नेमतों को मुंतकिल कर देता है। वो नेमतें उन तंग होने वालों को दे देता है, कमजोरों को दे देता है, महरूमों को दे देता है। तो हमें दूसरों की मदद करनी है, ये हमारे दीन का हिस्सा है, ये हमारी इबादत का हिस्सा है। लोगों के काम आना है, अपने इर्द गिर्द देखना है कौन सफेद पोश है, किसके हालात खराब हैं, कौन मुश्किल में है, उसको उससे अपनी नेमतों को शेयर करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेमतें बरकरार रहें, तो हमें अपनी नेमतों की हिफाजत करनी होगी, उससे शेयर करना होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रबीन में शामिल कर ले। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो उसे पसंद हैं, जो उसकी पसंद के काम करते हैं। अल्लाह ताला इन कुरान की इन आयत के जरिए से हमें हिदायत दे दे। आखिर दावाना वलिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।